تو یہ بتائیے کہ ایک طرف وہ اسمبلی، اس طرح کے لوگ، اب جب آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بد تہذیبی، ناشائستگی، کیا فیل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافی صاحب، تکلیف ہوتی ہے، اور میں کرٹیسائز نہیں کروں گا موجودہ اسپیکر صاحب کو، بیکاز میرے لیے قابل احترام ہے اور میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ کمپیئر کروں، مگر تب بھی ہوتی تھی تھوڑی بہت بد تہذیبی ہوتی تھی۔ جس طرح میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جناب اسپیکر نہیں کہوں گا، میں آپ کو یا صادق کہوں گا، تو حکومتی بینچ کے سارے لوگ کھڑے ہو کے اور آگے آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ جی یہ میرے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان ہے، پلیز آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں۔ ان کو میں نے روک دیا، انہوں نے اپنی بات کی، بات ختم ہو گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دوسری جو مجھے ایڈوانٹیج تھا، مجھے کبھی محمد نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر تھے وہ جب 2017 تک، اور کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ مجھے ٹوٹل انڈیپینڈنس تھی، اور مجھے نہ کوئی وزراء آ کے، بلکہ میرے ہی وزراء میرے سے آ کے لڑتے تھے کہ آپ نے ان کے استعفے کیوں نہیں ایکسیپٹ یہ آپ حلفاً کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا شاہد صاحب آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو خطاب دینا ہے، ان کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، فلاں کو موقع دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا ہے؟ میں حلفاً کہتا ہوں یہ کہ نہ شاہد خاقان صاحب نے تو بالکل بھی نہیں، اور میاں صاحب کو میں ملنے جاتا تو جو ہمارے پارلیمنٹ کے ایشوز ہوتے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں۔ انہوں نے کہا جو تم مناسب سمجھتے ہو اس کے مطابق پارلیمنٹ کو چلاؤ، جس میں پارلیمنٹ کا وقار بلند ہو، اور پارلیمنٹ ہی تو ایک جگہ ہوتی جہاں لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جب ہم ان کو دیتے تھے اپوزیشن کو، میرے ہاں کچھ وزراء کہتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 100% اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت تھی، کوئی مہربانی تھی کہ میرے منہ سے جب مجھے جعلی اسپیکر کہا جاتا تھا میرے منہ کے اوپر، تو میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں لگی جس میں شرمندہ ہوں۔ میں نے بڑا اچھا وقت گزارا، خان صاحب نے میرے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، مگر الحمدللہ میری طرف سے ادھر اگر اللہ کی رحمت تھی، ادھر بابا رحمت کی رحمت زیادہ تھی۔ لیکن اب جس طریقے سے قانون سازی ہوئی ہے، مثلا ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو شاید کسی کو نہیں پتا، بابا رحمتے کے حوالے سے۔ ایک رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک لیٹر لکھا۔ رجسٹرار کو سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو لکھنا چاہیے اور بابا رحمتے کو اسپیکر کو لکھنا چاہیے۔ رجسٹرار نے لکھا ڈائریکٹلی ٹو دا اسپیکر، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو اوورسیز ووٹنگ ہے اس کے لیے آپ ہمیں نام نامینیٹ کر کے بھیج دیں تاکہ ہم ان کو بلا کے یہاں سپریم کورٹ میں، ہم ہر پارٹی سے، تاکہ ہم ان سے سپریم کورٹ بات کرنا چاہتی۔ تو پہلا میرا ری ایکشن تو یہ تھا کہ آپ جو پی ایس، اسسٹنٹ پی ایس ٹو پی ایس ہے اسپیکر کا، وہ بابا رحمتے کو خط لکھے بائی نیم، اور وہ یہ لکھے کہ یہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، آپ پہلے اس لیٹر کو واپس لیں بیکاز ناٹ اپروپریٹ۔ یہ ایک عہدے کا وقار تھا، یہ میری ذات کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر میں نے فون کروایا، میں نے رجسٹرار کو فون کروایا، پتہ نہیں کون رجسٹرار تھے اور کس سٹاف ممبر نے کیا کہ یہ لیٹر وڈرا کر لیجئے اور رجسٹرار سیکرٹری کو لیٹر لکھے، مگر وہ سیکرٹری کو انہوں نے پھر میں نے کہا کہ ان کو میسیج دیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے وہ بھی میسیج جواب نہیں آیا ان کا۔ پھر میں نے کہا کہ یار ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ یہ اسپیکر کے پاس تو مکمل اختیار ہے پروڈکشن آرڈر کا، جی، تو یہ ابھی بار بار مطالبہ ہوتا ہے تو علی وزیر کو کیوں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے اسد قیصر صاحب؟ یہ مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے شاہد خاقان صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے شہباز صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے سعد رفیق صاحب کا نہیں کیا، انہوں نے سب کا نہیں، کبھی کر دیتے تھے، کبھی کیوں رک جاتے تھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر علی وزیر صاحب بھی آتے، ان کو بلاتے، ان سے کہتے یار کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے ماحول خراب ہو، 2-4 منٹ کی تقریر کر لیتے تو کون سی آفت آ جانی تھی؟ کیا کوئی آنی تھی؟ یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو ڈپرائیو کیا گیا ان کے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے سے، جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب تھا۔ میں پھر پلیز یہ کہنا چاہوں گا، میں اسپیکر صاحب کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں اور کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہتا پرانے اس کے ساتھ، وہ میرے سے بہت اچھے انسان ہیں۔ نہیں، آپ نہ کریں، لیکن ہم تو کمپیریزن کریں گے۔ اب آپ لوگ اس پارلیمنٹ کے لیے اختیار چاہتے ہیں
اس کو بالادست بنانا چاہتے ہیں. بابر اعوان صاحب نے تو ختم کر دیا اختیار. نہیں تو وہی اس دن جس دن انہوں نے ہمارا آرڈیننس جب کرتے ہیں، گورنمنٹ کرتی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب ایک آرڈیننس لے کرتے ہیں، اس کی 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے. اس مدت کی ایکسپائری سے پہلے اس کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینشن کا ووٹ لے کے اور اس کو ایکسٹینڈ ہونا ہوتا ہے. بابر اعوان صاحب نے کیا کیا، ان لوگوں نے، میں کہتا ہوں نا کہ حکومت نہیں ہے یہاں کوئی، یہ میں واقعی کہتا ہوں کوئی حکومت نہیں ہے. انہوں نے اس کو پیش کب کیا؟ جب یہ ایکسپائر ہو چکا تھا. اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ ہم نے جب نیشنل اسمبلی کو دے دیا، نیشنل اس کی ورڈنگ بڑی کلیئر ہے. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ہمارے پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں اور رولز کا. اس کو پاس ہونا تھا، یہ اللیگلی پاس ہوا ہے، یہ اللیگل ہے. کبھی چیلنج ہو گیا، کچھ ہو گیا تو شاید اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، مگر ہم ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹل اللیگل ہے. یا تو یہ پاس یعنی ہوتا، یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اور جو آرڈیننس ادھر جا کے پیش کر کے اس کے لیے لیجسلیشن، یہ اللیگل ہے. جو آرڈیننسز ہوئے ہیں وہ اللیگل ہیں. جو پچھلے دنوں بابر اعوان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیے تھے. جمع کرانا نہیں ہوتا، پاس ہونا ہوتا ہے. یہ آپ نے فون کالوں کا ذکر کیا، تو یہ بات درست ہے کہ یہ اسمبلی بھی فون کالوں سے چلتی ہے؟ یہی ہمیں بتاتے ہیں، ان کے ممبران بتاتے ہیں کہ فون کال آ گیا کہ جی آئیں ووٹ کے لیے، پھر آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے فون کال آتا ہے تو نہیں آتے. ہمیں اس دن بتایا گیا کہ 4 بجے انہوں نے یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک کا اور جو منی بجٹ تھا یہ پاس کرنا ہے. ہم لوگ پوری اپوزیشن فون شون کیے، کچھ سو رہے تھے، کھانا کھا کے لیٹ گئے جا کے. ان کو سب کو بلایا کہ 4 بجے ہمیں ممبرز نے، حکومتی ممبرز نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے فون جا رہے ہیں کہ جی آج 4 بجے اس کو پاس کرنا ہے. 50 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکے حکومت کے، 50 بھی نہیں ہو سکے. کہاں کورم، 86 کا کورم چاہیے اور ان کے پاس 170 پلس ہیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں آخری 3 مہینے کے 5 سال کا جب ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے تب. ان کا تو حال تقریباً 2.5 سال سے یہ ہو گیا. تو جب 1 سال گزر گیا. پیم ہاؤس کے فون کالوں پہ نہیں آتے تو پھر یہ فون کالیں کہاں سے آتی ہیں جس پہ وہ آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم آتی ہیں کالیں، جن کے کہنے پہ ہم آ جاتے ہیں. وہ پیم ہاؤس سے نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ پی ایم ہاؤس سے نہیں ہوتے. اچھا.